پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعجاز احمد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یعنی تقریباً 25 برس ہو گئے ہیں اور 25 برس پہلے یہ جو سید علی شاہ گیلانی رحمہ اللہ، آپ اندازہ کر لیں کہ جب آپ اس میں سے 25 سال 92 سال میں منفی کریں گے تو ان کی عمر 67 برس ہوگی۔ وہ مردانہ وار پوری مقبوضہ وادی کے اندر آزادی کی جدوجہد لے کے چل رہے تھے اور میں نے ان کا ذکر کیا، اور وہ پنڈال کے اندر بھی سارے نوجوان موجود تھے۔ وہ نوجوانوں کا ایک اجلاس تھا بہت بڑا، ہزاروں نوجوان اس کے اندر موجود تھے، اور میں نے یہ کہا کہ یہ در حقیقت رویہ ہے کہ جو اس بات کا واضح ثبوت دیتا ہے کہ کون جوان ہے اور کون جوان نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 92 سال کی عمر کے اندر ایک بزرگ اپنے رب کو مل گئے، وہ خالق حقیقی کو جا ملے، لیکن اپنے پیچھے وہ یادیں چھوڑ گئے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ساری زندگی 1929 میں میرے دوستوں وہ پیدا ہوئے، اور جب پاکستان بن رہا تھا تو عین جوانی کی عمر تھی ان کی۔ اس وقت انہوں نے آزادی کی جدوجہد شروع کی مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور وہ ایسے تیسے عام آدمی نہیں تھے۔ 4 مرتبہ وہ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور پھر انہوں نے جا کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ انتخابات جو بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر کرواتا ہے یہ ڈھونگ ہے، اور انہوں نے اس سے اپنی برات کا اعلان کر دیا، اور کبھی اس کے بعد انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں نوجوان اپنا مقصد اگر وہ پہچان لے تو اس کائنات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، تالیاں نہ بجائیں، میں بتاؤں گا کب تالیاں بجانی ہیں۔ بعض اوقات یہ سمجھ آتی ہے کہ تالیاں بلا وجہ جب بج رہی ہوں تو کوئی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، صرف جب میں فقرہ ختم کرتا ہوں تو آپ تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تالیاں بجوانے والا لیکچر آپ کو نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے کچھ سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں یوم دفاع کے سلسلے میں اور نوجوانوں کے حوالے سے۔ یہ یوم دفاع کیا ہے میرے نوجوان دوستو؟ پاکستان ابھی 17 برس کا تھا، بلوغت بھی نہیں ہوئی تھی۔ 18 سال کی عمر میں کہتے ہیں نا بالغ ہو گیا، ایڈلٹ ہے۔ ابھی پاکستان کتنے سال کا تھا؟ 17 سال کا تھا، لیکن ہندو کو یہ 17 سال کا نوجوان اسے پسند نہیں تھا۔ آپ یاد رکھیں، آپ میں سارے 17 اور 20-25 سال کی عمر کے بچے اور ہمارے لیے نوجوان آپ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندو کو 17 سال کا پاکستان بھی گوارا نہیں تھا، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی امنگ تھا، جو ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ اور قربانیاں بھی کوئی عام شام نہیں، قربانیاں بھی لاکھوں لوگوں کی۔ تاریخ کے اندر اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ 10 لاکھ تھے کہ 10.5 لاکھ تھے، لیکن لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو پاکستان بنا۔ کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی، اور کہتے ہیں کسی ملک کے بننے کے لیے یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو 1947 میں ہوئی اور پاکستان بنا۔ پھر تیسری بات آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کی جدوجہد صرف ان علاقوں کے اندر نہیں ہوئی جن کو بعد میں پاکستان کہا گیا، ان علاقوں کے اندر بھی ہوئی کہ جنہیں پتا تھا کہ پاکستان ان کے لیے بننے والا نہیں ہے۔ میں یو پی میں رہنے والے، سی پی میں رہنے والے، کلکتہ کے اندر رہنے والے، بہار کے اندر رہنے والے اور ممبئی کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی جدوجہد کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اور عزت و عصمت کی قربانی دی، تاکہ پاکستان بن رہا تھا۔ اس لیے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بن رہا تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی مسلمان مملکت بارز وجود میں آ رہی تھی۔ یہ تھا اصل میں، یعنی یہ پورا 140 کروڑ ہندوؤں کا ملک، اس میں بھی 20 کروڑ مسلمان ہیں،
وہ جو آج 20 کروڑ کی تعداد میں ہیں وہ اس وقت 3.5 کروڑ تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو رہ جائیں گے بھارت کے اندر لیکن مسلمانوں کی ایک نظریاتی مملکت مارز وجود میں آئے گی. وہ اگر مضبوط ملک ہوگا تب جا کر ہماری بھی عزت کی, جان کی اور مال اور آبرو کی ضمانت وہ پاکستان ہوگا. لیکن میرے نوجوان دوستو, ہوا کیا؟ 17 برس بعد ہندو کو یہ پاکستان پسند نہ آیا اور اس نے اندھیرے میں پاکستان پہ حملہ کر دیا. اور نہ صرف حملہ کر دیا, یعنی ادھر چھمب جوڑیاں کے اندر بھی, کشمیر کے اندر, ادھر فاضل کا سیکٹر میں بھی, سندھ کے علاقے میں بھی, لاہور کے واگا بارڈر کے اوپر بھی اور جموں کے راستے بھی, ہر جگہ سے اس 17 برس کی نوزائیدہ میں تو کہوں گا مملکت کے اوپر یعنی 10 گنا جو طاقتور دشمن تھا اس نے حملہ کیا. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بہادر افواج, انہوں نے نہ صرف اس حملے کو پسپا کیا بلکہ کئی 100 کلومیٹر تک وہ بھارت کے اندر چلے گئے. یاد رکھیں اس بات. اور انہوں نے یہ کام اپنی جان پر کھیل کر کیا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, لوگوں نے اپنی جان قربان کی. یعنی میں 2 واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کو بتا کے تو اپنی بات کے اصل حصے کے اوپر آ جاؤں گا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے یعنی اگر آپ نشان حیدر, میجر عزیز بھٹی شہید جو یہاں لاہور کے اوپر شہید ہوئے تھے, تو وہ یہ جو توپ خانہ جسے کہتے ہیں اس کے میجر تھے. آج ان کے ساتھ جو غازی تھے, سپاہی گنر جو تھے, آج ان کا انٹرویو چھپا ہے اخبارات میں, ضرور پڑھیے گا. وہ شہید ہو گئے, یعنی افسر شہید ہو گیا, اور جو سپاہی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی. وہ گواہ ہے کس بہادری کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہے تھے اور ان کے شانے کے اوپر آگے گولا لگا اور وہ شہید ہو گئے. اس طرح لوگ دوستو, میرے نوجوانوں, اس طرح یہ ملک سلامت رہا جان کی قربانیاں دے کے. اور دوسرا چھوٹا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ چمنڈا ہے. اگر آپ شکر گڑھ کوئی گیا ہو یا جانتا ہو تو بارڈر کے اوپر چمنڈا آتا ہے. چمنڈا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی اور پاکستان کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے ٹینک نہیں تھے. لوگوں نے اس کے نیچے, یعنی بالکل میں سادہ الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں, اپنے جسموں کے ساتھ باندھ کے بھارت کے ٹینکوں کے نیچے گھس گئے اور وہ ٹینک انہوں نے اپنے جان کے ساتھ ہی اڑا دیے. یعنی یہ وہ پاک فوج کے نوجوان تھے کہ جنہوں کی قربانیوں کے نتیجے میں بھارت کو پسپا ہونا پڑا. بھارت پھر یہ آج اس جیپ کی تصویر بھی آئی ہوئی ہے, جنرل اروڑا کی, اس جیپ کی جو ہمارے نوجوانوں نے, وہ تو بھاگ گیا واپس اور اس جیپ کو کیپچر کر لیا. ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان کے جم خانہ میں, یہ مال روڈ کے اوپر جو ہے, یہاں آ کر وہ اپنی فتح کا جشن منائیں گے. یہ 2 باتیں یہاں سے میں کہتا ہوں. ایک, کبھی بھی ہندو کے بارے میں یاد رکھیے, وہ آپ کا کبھی خیر خواہ نہیں ہوگا. جو 75 سال تک نہیں ہو سکا تو 175 سال تک بھی نہیں ہو سکے گا. جو کوئی آپ کو ہندو کی دوستی, اور یہ جو اس وقت ہندتوا ہے, اس کی دوستی نریندر مودی جیسے کسی فرد کی دوستی کا کہتا ہے, جان لیں کہ وہ دشمن کی آواز بن کے بول رہا ہے. وہ دشمن ہے, وطن کا دشمن ہے. اس لیے ایک بات تو یہ, اور دوسری بات, پاک فوج کے بارے میں میرے بچوں کبھی برے الفاظ نہ ادا کرنا. کون ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ سیاچین سے لے کر پہاڑ جہاں پر واقعتاً برف کے علاوہ زندگی کوئی ہوتی ہی نہیں ہے, اور ادھر دوارکا تک یعنی بحر عرب کے اندر کون اس وطن کی دفاع کرتا ہے؟ آج بھی روزانہ کون اپنی جان دہشت گردوں کے حوالے قربان کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اور اگر کبھی آپ کو سیاستدان میرے جیسے پڑھائیں نا
کہ فلانے نے مارشاء اللہ لگا دیا فلانے، تو زیادہ زیادہ مارشاء اللہ ہی جرنیلوں کو تنقید کر لیا کریں، پاک فوج کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا کریں. یہ میرا ایمان ہے، یہ بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. یہ پاک فوج ہے جس نے اس وطن کو یہاں رکھا ہوا ہے، ورنہ دشمن کی، میرے نوجوانوں، دشمن کی ریشہ دوانیاں یہ تھیں کہ 23 برس کے بعد چونکہ 2 حصے تھے پاکستان کے، اس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کر دیا. اور یہ جو دنیا ہے نا، وہ کہتی ہے جو انسانی حقوق اور جناب غریبوں کے حقوق اور جی فلانوں کے، کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا تھا. کوئی، بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، وہ کبھی اپنے ذہن سے نہ بھولیں کہ وہ بنگلہ دیش بھی در حقیقت قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے. میرے ساتھ کہیں کہ وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز احمد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.